انتہائی عزت کے لائق وارثان محراب و منبر اور صاحبان مساند اور خانقاہ اہل اسلام بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت پوری انسانیت منتشر ہے اور مسلمان جن کا اللہ بھی ایک ہے، جن کا نبی بھی ایک ہے اور جن کا نصاب بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ پوری امت ایک ہو جائے، اور یہ وہ کام ہے جو صدیوں سے ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں خلافت اسلامیہ 5ویں خلیفے امیر المومنین سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے بعد زوال پذیر ہو گئی۔ خلافت کے نام پر امارت بھی آئی، ملوکیت بھی آئی، اور بڑی دیر تک 150 سال پہلے خلافت کا آخری مینارہ جو تھا ترکی میں وہ بھی گر گیا۔ تو اس وقت سے لے کر امت بدحالی کا شکار ہے۔ جس امت نے پوری انسانیت کو بچانا تھا اور جس امت نے پوری انسانیت کی دستگیری کرنی تھی، ان کے لیے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پوری دنیا میں کوئی آزاد خطہ زمین کا نہ رہا۔ آج الحمدللہ دنیا بھر میں مسلمان مختلف حکومتوں کے عنوان پر ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکے ہیں، لیکن اس کو قوم بنانا اور اس قوم کو امت بنانا ضروری ہے۔ جب آپ قوم بنیں گے تو آپ کو لیڈرشپ چاہیے ہوگی، اور لیڈرشپ کا اس وقت ہمیں فقدان ہے، لیکن کسی امت کو کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے ان کا نبی کافی ہوتا ہے۔ ہمارے لیے ہمارا نبی ہی کافی ہے۔ جب یہ خلافت کا نظام حضرت امام حسن مجتبیٰ کے خلافت کے منصب سے علیحدہ ہونے کے بعد بظاہر ختم ہوتا نظر آیا، لیکن اللہ والوں نے اس نظام خلافت کو قائم رکھا۔ گھروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، مساجد میں، غرضے کہ امت کے اکابرین خلفاء کے ذریعے، خلافت کے ذریعے اسلام کے مشن کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ آج اس برطانیہ کی سرزمین پر جتنا دین کا کام ہوا ہے اور جتنی مساجد بنی ہیں، ان کے پس پردہ پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اللہ والوں کا فیضان نظر آئے گا، اللہ والوں کی محبت اور محنت نظر آئے گی۔ اور آج جامع مسجد گمکول شریف کے اندر آپ سب کی تشریف آوری اور علماء حق اہل سنت و جماعت کا اس تعداد میں تشریف لانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر ہم سب جرأت کریں، ہمت کریں، ارادہ بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا مرکز اہل سنت کو دیا ہے۔ یہی کمال ہے خانقاہی نظام میں
مسجدیں بنتی ہیں اور ان مساجد کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے جوڑنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج سے چند سال پہلے جب ابھی یہ مسجد نہیں بنی تھی اور آپ لوگ دن رات محنت کر کے ایک تحفہ آپ نے تیار کیا عاشقان رسول کے لیے، تو آج ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو اس راستے پر واپس لے آئیں۔ آپ کے والدین، آپ کے آباء و اجداد جو 60s میں کچھ اور پھر 70s میں بہت زیادہ اس ملک میں اور اس بر اعظم یورپ میں آئے، انہوں نے دن رات محنت مشقت کی، مزدوریاں کیں، اور پاکستان میں بھی اور یہاں بھی دنیا کے مختلف کونوں میں بھی جب جب مساجد کی تعمیر کی باری آئی، مدارس کی تشکیل کی باری آئی، خدمت خلق کی مدد کی باری آئی، یا غریب پروری کی ضرورت پیش ہوئی، یتیم پروری کی ضرورت پیش ہوئی، تو آپ لوگوں نے یہاں رہ کر پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی آپ نے اسلام کا وہ مشن جس سے اسلام سب سے زیادہ برتر نظر آتا ہے، اس پر آپ نے پہرا دیا۔ آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اس قطرے قطرے کو اکٹھا کریں، اس ذرے ذرے کو ملائیں اور ایک ایسا نیٹ ورک بنا دیں، ایک ایسا لائے عمل بنا دیں کہ ہماری آنے والی نسلیں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کا حصہ بن کے رہیں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی ہی خوش آئند بات ہے کہ ہم اسلام کو اس طرح اپنائے ہوئے ہیں جیسے اللہ نے اس کو تشکیل دیا تھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کی تشکیل کس نے کی؟ اللہ نے کی۔ اس میں سلامتی کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی۔ اب اسلام اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اسلام کو عملاً کس نے ہمیں سکھایا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جلوہ گر ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے یثرب تشریف لائے تو یہ سرزمین اس لیے یثرب کہلاتی تھی کہ یہاں بیماریوں کی انتہا تھی، کملی والے کے قدم لگے، اللہ نے ساری مٹی کو شفا عطا فرمائی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تشریف لائے، یہ چند بنیادی باتیں بس اشارتاً کر کے میں گفتگو کے آخری سے میں آپ کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھوں گا۔ حضور تشریف لے آئے تو مدینے والوں نے جو استقبال کیا، صرف بڑے نہیں، صرف مرد نہیں، صرف عورتیں نہیں، بچیاں اور بچے سب ایک ہی نغمہ گا رہے تھے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا
ما دعا للہ داعی۔ مدینے والے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ 14ویں کے چاند کی طرح وداع کی پہاڑیوں سے طلوع ہو رہے ہیں، اور یہی وہ عقیدہ ہے۔ یہ بات ہم نے سمجھنی ہے۔ ہمیں اہل سنت ہونا کیوں ضروری ہے؟ ہمیں اہل سنت ہو کر نبی کا نوکر ہونا کیوں ضروری ہے؟ ہمیں نبی کا نوکر ہو کر پوری انسانیت کو تحفظ دینے کا اعلان کرنا کیوں ضروری ہے؟ 1400 سال کے بعد بھی آج بھی ہمارا وہی عقیدہ ہے جس سوہانی گھڑی۔ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا سا ہلاتے رہیں، کبھی جسم ہلائیں، کبھی ہاتھ ہلائیں، کبھی منہ ہلائیں، تاکہ پتہ چلے کہ مسجد ہے، قبرستان نہیں ہے۔ تو بھائی جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، وہی عقیدہ ہے 1400 سال پہلے والا، جب مدینے والے تیرے اور میرے نبی کو 14ویں کا چاند کہہ رہے تھے۔ ہم کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، ہم نے اسی عقیدے کو اپنایا ہے۔ اور جب مدینے کے بڑے بڑے عمراء نے یہ بات عرض کی نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے مہمان بنیے، ہمارے گھر میں چلیے، تو میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا میری اونٹنی کو پتہ ہے۔ آواز نہیں آئی مجھے؟ آپ گھر سے روڑ کر آئیں یا یہیں بیٹھے بیٹھے روڑ گئے؟ بولیں، اللہ کا نام لیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے مہمان بنیے۔ میرے نبی نے فرمایا میری اونٹنی کو پتہ ہے۔ اور یار جس نبی کی اونٹنی کو بھی علم ہے، اس نبی کے علم کا کیا کہنا؟ یہ جذبہ اس لیے ضروری ہے کہ آج 11ویں شریف کی اس محفل میں جتنے آپ دوست آئے ہیں نا، آج آپ نے ذہن بنا کے جانا ہے کہ ہم نے اگلی محفل میں اکیلے نہیں آنا، ایک اور بندے کو ساتھ لانا ہے۔ اور اس پر بھی میں تھوڑی سی کلام کروں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، سرکار نے فرمایا میری اونٹنی معمور من اللہ ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میرا مسکن کہاں ہے، میرا ڈیرا کہاں ہے، اور پھر اونٹنی نے وہاں جا کر قیام کیا جہاں وہ مسجد بنی، وہ حرم بنا، وہ کرم ہوا۔ مسجد جہاں بنے گی اللہ کی بنے گی۔ لیکن دیکھیے میں تیزی سے آگے جا رہا ہوں، ہر مسجد میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں، اور حرم کعبہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے حرم نبوی شریف میں ایک نماز کا ثواب 50,000 کا تو ضرور ہوتا ہے، لیکن آپ کو حرم کعبہ میں بھی اور دنیا کی کسی مسجد میں بھی جنت نظر نہیں آئے گی۔ جنت نظر آئے گی نا تو میرے نبی کے حجرے سے لے کر میرے نبی کے منبر تک نظر آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں نبی، ولی، اللہ والے، ان کے پاس کیا ہے؟ یہاں دیکھ لو، چونکہ ولی فیضان نبوت کا امین ہوتا ہے، بولے نا، اس لیے بات ہم نبی سے شروع کریں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی، زور لگائیں ذرا، ہاتھ اٹھائیں ذرا، تاکہ زمانے کو پتہ چلے
کہ دجالی قوتوں کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے، اپنے اللہ کے لیے اٹھانے ہیں، اپنے نبی کے لیے اٹھانے ہیں۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اب کوئی یہاں کسی بھی فرقے کی نمائندگی کی بات کر سکتا ہے، لیکن جب لائن میں لگ کر ریاض الجنہ میں نفل پڑے گا، وہاں جا کر سارے فرقے ختم ہو جاتے ہیں، سارے عقیدے بھسم ہو جاتے ہیں۔ وہاں ایک ہی عقیدہ رہتا ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے میرا گھر بھی جنت ہے۔ بولیں 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 بولیں۔ آج علماء حق کا یہاں تشریف لانا اور ان کا بھی آپ کی طرح اظہار محبت کے لیے ہاتھ کھڑے کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے بھی ساری کشتیاں جلا دی ہیں۔ پاکستان کو بچانے کے لیے نبی کی عاشق میدان میں اتر آئے ہیں، اور آج کی 11ویں شریف، آج کا آپ کا یہ اکٹھ مرکزی جامع مسجد گھمکول شریف میں پہلا پتھر ہے، پہلی بنیاد ہے۔ پاکستان کو اسلام اور قرآن کا قلعہ بنانے کے لیے ہم اپنے مشن کا آغاز کریں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے یہاں بھی قربانی کریں، لیکن اپنے گاؤں کے غریبوں کو گوشت کھلانے کے لیے وہاں بھی قربانیاں کریں۔ قربانی نہیں، قربانیاں کریں۔ وہاں غریب پروری کے لیے، یتیم پروری کے لیے ہم اپنے ہی خاندان کے ان بچوں اور بچیوں کو جو ہمارے اپنے ہیں، کوئی بھتیجا، کوئی بھتیجی، کوئی بھانجا، کوئی بھانجی، کوئی کسی رشتے سے، کوئی کسی رشتے سے، لیکن کل جب وہ قرآن کے قاری بن جائیں تمہاری سپانسرشپ پر، تمہارے اظہار محبت پر، اور کل جب تم اپنے بچوں کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈنے نکلو تو تمہیں کہیں اور نہ جانا پڑے، تمہارے اپنے گھر میں حافظ قرآن، ماسٹرز کیا ہوا قاری قرآن، ٹیچر، آپ ہی کے گھر کی بچیاں اور بچے عشق رسول کے جھنڈے اٹھائے ہوئے آپ کا استقبال کریں، اور آپ کو اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے کسی ایسی برادری یا کسی ایسے خانوادے یا ایسی خاندان کا تلاش نہ کرنا پڑے جن کے بارے میں آپ کو کوئی آگاہی نہ ہو۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آج پاکستان کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے، آج پاکستان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، آج پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے ہمیں امت واحدہ بننے کی ضرورت ہے۔ اس سے ہٹ کر سیاست کیا ہے، کون کس پارٹی میں ہے، کون کس پارٹی میں ہے، ہماری تو پارٹی ہی مدینے والا ہے، ہمارا تو عشق ہی مدینے والا ہے، ہماری تو محبت ہی مدینے والا ہے۔ ہم بھولے رہے، ہم بھٹکتے رہے، ہم غلطی کرتے رہے، در مصطفیٰ کو چھوڑ کر در در پر بھیک مانگی لیکن کچھ نہیں ملا۔ آؤ میں اس فلاسفر کی بات کرتا ہوں جو کہتا ہے اسلام is the best religion in the world but the Muslim as a nation is the worst in the world۔ کہتا ہے کہ لوگوں سنو، میں نے کہا تو عیسائی ہے، اتنی بڑی بات کر رہا ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے عظیم مذہب ہے۔ کہنے لگا اس لیے کہ اس کی قیادت کرنے والا عام شخص نہیں ہے، تمہارا نبی عام لیڈر نہیں ہے۔ If I look on the distinct features and lifestyle of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then I have to say to you, go back in the feet of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam۔ اور وہی بات سمجھو جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی، خیرہ نہ کر سکا
مجھے جلوے دانش فرنگ، کیوں سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. Go back in the feet of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Your salvation is under the feet of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Love your prophet. کیونکہ تمہارا نبی جو ہے وہ محبتوں کا امین ہے، وہ سخاوتوں کا تاجدار ہے، وہ کرم کا اور جود و سخا کا مرکز و محور ہے. اس نبی کی بارگاہ اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ اللہ نے اسے فرما دیا ہے انا اعطینا کل کوثر. کوثر اگر کثرت سے ہے تو دینے والا جب کہہ رہے محبوب سب کچھ تمہیں دے دیا ہے، تو بھلا آپ کو نبی کا در چھوڑ کر کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ گمگول شیف کا آستانہ ہو یا سلطان العارفین کا آستانہ ہو یا غوث پاک کا میخانہ ہو، بھائی یہ تو نبی کے آستانے ہیں. قادریو، چشتیو، نقشبندیو، سہروردیو، آج ایک بات سمجھو، اس بات کو اپنے اندر ڈالو کہ پیری مریدی میری اور آپ کی نہیں ہے، پیری مریدی نبی اور اس کے امتیوں کی ہے. اگر ایک پیر کے مرید آپس میں پیر بھائی ہو سکتے ہیں تو ہم سارے نبی کے دیوانے، ہم سارے نبی کے پروانے، سارے یا رسول اللہ کہنے والے، ہم کیوں نہیں آپس میں پیر بھائی ہو سکتے؟ کیونکہ سب سے بڑا پیر کملی والا ہے. میرے کملی والے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میری ولادت ہوئی، when I was born، جب میں پیدا ہوا، جب میرے قدم زمین پر لگے، اللہ نے میرے قدموں کی برکت سے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، پاک کر دیا. کملی والے آقا نے ہمیں شعور دیا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم سال کے بعد بھی میلاد کرتے ہو نا، یہ بھی کم نہیں ہے، لیکن سنو میں ہر پیر کے دن میلاد مناتا ہوں. اور میلاد منانے کے لیے کیا کرتا ہوں؟ روزہ رکھتا ہوں. نوجوانوں تمہیں بہت بڑی اپرچونٹی ملی ہے. آج کل تو 18-16 گھنٹے کے روزے ہیں. اگر یہ 18 گھنٹے نفس مر جائے، بڑی آفتوں سے بچ جاؤ گے، بڑی بے حیائیوں سے بچ جاؤ گے، بڑی فحاشیوں سے بچ جاؤ گے. کیونکہ روزہ صرف بھوک اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے. آنکھ کو بھی روزہ رکھوانا پڑتا ہے، سوچ کو بھی روزہ رکھوانا پڑتا ہے، کردار میں بھی روزے کا اثر ہونا چاہیے، اخلاق میں بھی روزے کا اثر ہونا چاہیے. تو میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ماشاءاللہ حافظ محمد رمضان رضا صاحب یہ مبارکباد کے لائق ہیں کہ تکبیر ٹی وی کو انہوں نے پیر کے پیر، ہر پیر کے دن نبی پاک کا وہ فرمان کہ میں ہر پیر کو روزہ رکھتا ہوں کیونکہ میرا یوم ولادت ہے. تو ماشاءاللہ وہ پنجابی انی پا دیتی، ہر پیر کے دن مولوی صاحب آ رہے ہیں، قاری صاحب آ رہے ہیں، حافظ صاحب آ رہے ہیں، وہ جناب لنگر چل رہا ہے ماشاءاللہ. تو تکبیر ٹی وی آپ کا ہے، مسجد جامع مسجد گمگول شریف آپ کی ہے، ہم بھی آپ کے ہیں، ہم سب ایک ہیں. جب مجھے ہمارے صاحبزادہ اسماعیل صاحب بیٹھے ہیں، چونکہ ان کے دادا ابو نے ماشاءاللہ حضرت صوفی محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مائیت میں، اور بھی کتنے عاشقان رسول ابھی بیٹھے ہیں، وہ چلے گئے ہیں. آپ سب نے اس مسجد کو بنانے میں ایک رول ادا کیا. مشن اس وقت بھی یہی تھا، مشن آج بھی یہی ہے کہ اس مرکز اسلام کو اہل سنت کے لیے تعلیم کا، تعلم کا ذریعہ بنایا جائے. اور آج میں علماء کرام کا بہت مشکور ہوں کہ آج وہ تشریف لائیں. میں چاہتا تھا، میں نے تمام علماء سے عرض کیا آپ ضرور تشریف لائیے، کم از کم پورے برمنگھم میں ایک جگہ پہ
مہینے میں ایک دفعہ ہم جمع ہو کر دنیا کو پیغام دیں کہ ہماری زندگی کا منشور ایک ہی ہے کہ مدینے والا راضی ہو جائے۔ دیکھیں پیرخانے کے افراد بیٹھے ہیں، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن ہمیں نئے سرے سے پھر وہ محنت شروع کرنی پڑے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں رہنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ناموس رسالت کی بات آئی، چاہے وہ یوٹیوب کے سامنے، چاہے وہ برٹش پارلیمنٹ کے سامنے، اور چاہے وہ برٹش پرائم منسٹر کے آفس کے سامنے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے آپ سب ہزاروں کی تعداد میں تشریف لے گئے۔ اس وقت سلوگن یہ تھا کہ کملی والے کے نوکر ہر چیز قربان کر سکتے ہیں، لیکن ناموس رسالت پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ایک بڑی اہم یہ ڈاکومنٹ ہے جس کو آپ نے اپنے لیے اللہ کا انعام سمجھنا ہے۔ اس سے پہلے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلمان قوم اپنے نبی کے لیے مر بھی سکتی ہے، لیکن اب پورا دنیا کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے، بڑی بڑی طاقتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ مسلمانوں کو مت چھیڑو، مسلمانوں سے مت الجھو، یہ ہر بات نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن عزت و ناموس مصطفیٰ پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ This is the message which has been given to them۔ لیکن آپ کو اپنی افرادی قوت میں اضافہ کرنا ہوگا، آپ کو اپنی محبتوں کو فروغ دینا ہوگا، آپ کو اپنے ارادوں کو مستحکم کرنا ہوگا، آپ نے دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہم غوث پاک کی 11ویں کرنے والے کتنے صاحب کردار لوگ ہیں۔ ہمارے آقا ولی نعمت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے قمیص مبارک سے مسجد کے سین میں جھاڑو دے رہے تھے، اور ساتھ ہی فرما رہے تھے، لوگوں میرے نانا جان کا فرمان ہے، جس جسم پر مسجد کی مٹی لگ جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو آج میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اندھیرے میں بھی آ کر مسجد کے طہارت خانے صاف کرنے کا ارادہ بنا لیں نا، سمجھ لیں کہ آپ کا نفس مر جائے گا۔ نفس مرے گا تو دل زندہ ہو جائے گا، دل زندہ ہو جائے گا تو خدا کی دوستی کے لیے چن لیا جائے گا، ورنہ یہی دل گوشت کا لوتھڑا تھا۔ اور اب آپ نے اس دل پر کام کیا ہے، یہ دل مومن بن گیا ہے۔ وہ اللہ جو زمین اور آسمانوں کی وسعتوں میں نہیں سما پاتا، وہ بندہ مومن کے سینے میں آ کر جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ قلب المومن عرش اللہ، بندہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں آج ہمیں اس بات کا عزم کرنا ہے، اس بات کا ارادہ کرنا ہے، ہم اپنے بچوں کو حافظ و قاری بنائیں گے، ہم اپنے بچوں کو عاشق رسول بنائیں گے، ہم اپنے بچوں کو سائنٹسٹ بنائیں گے، ہم اپنے بچوں کو میڈیکل شعبے میں لے جائیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے گھروں کا ایک ماحول بنانا ہوگا۔ اور میں آخری ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اس پر ہم نے کچھ تجربات کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے گھر کی ہر شام 20-30 منٹ کے لیے مدینے والے کے نام کر دیں، بڑا آسان نسخہ بتا رہا ہوں۔ ٹی وی تو روز چلتے ہیں، ٹی وی دیکھ دیکھ کر لوگ پاگل ہو چکے ہیں۔ پاکستان پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہوتا، پاکستان قائم رہے گا۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، قرآن کے نام پر بنا تھا، آپ فکر نہ کریں۔ اگر آپ کو واقعی پاکستان کا درد ہے تو آپ یہاں بیٹھ کر پاکستان کے لیے دعا بھی کریں اور پاکستان کو مضبوط بھی کریں، پاکستان کو محفوظ بھی کریں۔ تو ہم نے جو اس کے لیے بنایا ہے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ہر شام 20-30 منٹ کے لیے اپنے ہی گھر میں
ایک چادر بچھا کر بیٹھ جانا ہے، اس کا نام رکھنا ہے دسترخوان درود و سلام، اور تصور مدینہ بنا لینا ہے، اور پھر درود پڑھنے کی عادت بنتی چلی جائے گی، پھر وہ رات بھی آ جائے گی، آپ درود پڑھتے پڑھتے سو جائیں گے، جیسے امام بوصیری درود پڑھتے پڑھتے سو گئے تھے، آمنہ کے لال ان کی خواب میں آ گئے تھے۔ اور دیکھیں امام بوصیری کو فرمایا وہ جو قصیدہ درود والا ہے پڑھتے رہو، سارا قصیدہ نبی نے سنا، اتفاق سے وہ بیمار بھی تھے، اپنا شفقت والا ہاتھ اور شفا والا ہاتھ پھیرا، بیماری ختم ہو گئی، حضور کے پاس چادر تھی وہ عطا کر دی، اور بس آنکھیں کھلیں، حضور جا چکے تھے، خوشبو ابھی باقی تھی۔ درود پڑھنے کی عادت بنائیے، درود پڑھتے پڑھتے سلطان نور الدین زنگی کی خواب میں نبی آ گئے، فرمایا درود بھیجنے والے، میری امت مسلمہ کے ایسے محافظ، سن تو میرا عاشق ہے، تو مجھ پر درود بھیجتا ہے، اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ چہرے دکھا دیے، دیکھو یہ دو لوگ میرے جسم میں اطہر کو تکلیف دے رہے ہیں، اور سلطان نور الدین زنگی وہاں سے ننگی پیٹھ پر گھوڑے پر سوار ہوئے، مہینوں کا سفر دنوں میں طے کیا، اور مدینہ پہنچ کر وہاں دشمنان رسول کو نیست و نابود کیا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں نے اس پر پورا مشاہدہ کیا ہے، جب تک کسی شخص کو نبی اپوائنٹ نہیں کرتا نا، اس وقت تک وہ کسی دشمن رسول کی طرف ہتھیار نہیں اٹھاتا۔ تو ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں، آپ باقی کام ہم پر چھوڑ دیجئے گا انشاءاللہ، لیکن یہاں اس ملک میں رہتے ہوئے آپ نے اس طرح رہنا ہے کہ اسلام کے نام پر کوئی داغ نہ لگے۔ ایک وقت تھا جب ہم نے یہاں حفظ القرآن کا آغاز کیا تو ہمارا سلوگن تھا کہ ہمارا ہر بچہ حافظ قرآن بھی بنے گا اور امیگریشن آفیسر بھی بنے گا، اینڈ اٹ ہیپن۔ آج میں کہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بھی بننا چاہیے، اور کل سول سروس میں نیکسٹ ٹو پرائم منسٹر بھی بیٹھنا چاہیے۔ تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے قرآن اکیڈمی حضرت سلطان بہو ٹرسٹ میں اور اس کے تمام اداروں میں کام کر رہی ہے، وہ آپ کا ہی کام ہے، ہم سب کام کر رہے ہیں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہمیں کملی والے آقا نے اپنی نوکری کے لیے قبول فرما لیا ہوا ہے۔ اور میں جتنے بھی اس دور کے عاشقان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے حضرت صوفی محمد عبداللہ صاحب کی قیادت میں نہ صرف اس مسجد کی تعمیر کی بلکہ اس شہر میں جو میلاد مصطفیٰ کا جلوس انٹروڈیوس کرایا، ہمیں چاہیے کہ اس کی پورے سال تیاری کریں، اس کے لیے پورا ڈسپلن جو بنا ہوا ہے اس کو اور زیادہ مضبوط کریں، کیونکہ ہم نے اگر سڑکوں پر نکلنا ہے تو سڑکوں پر چلنے والوں کو پتہ تو چلنا چاہیے مدینے والے کے نوکر آ گئے۔ تو میں انتہائی مبارکباد دیتا ہوں صاحبزادہ محمد بلال سلطان صاحب جو ہمارے تکبیر ٹی وی کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں، انہوں نے آپ کے اس پروگرام میں بڑی دلچسپی لی ہے، اور ماشاءاللہ حافظ محمد رمضان رضا صاحب نے بھی، اور یہ جتنے علماء تشریف فرمایا، ظفر اللہ شاہ صاحب اور یہ تمام حضرات، میں ذاتی طور پر ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ایک نئے باب کا آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم آج یہ میسج دیتے ہیں پاکستان کے اداروں کو بھی اور پاکستان کی ریاست کو بھی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن پاکستان میں بسنے والے کسی شخص سے انتقام نہ لیا جائے، جوڑا جائے۔ بدلہ لینا ہمارے دین میں ہے ہی نہیں، لے سکتے ہو لیکن اگر اللہ پر چھوڑ دو گے تو اللہ سے بہتر بدلہ لینے والا کوئی نہیں ہے۔
اس وقت امت کو جوڑنے کا وقت ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جب قتل ہو جاتا ہے نا تو جو قاتل ہوتا ہے نا وہ قتل کرنے سے پہلے پوری قوت سے اور جبر سے وہ مقتول اور ان لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ قتل کر بیٹھتا ہے نا تو اس کا جوش ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ لوگوں کے پاس جا جا کر صلح کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ بات، اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو واپس اس کی صحیح سمت میں لانے کی، اور انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کو دعوت دوں گا یادگار پاکستان پر۔ پہلی دفعہ مشائخ اور علماء کی قیادت میں یا رسول اللہ کے نعروں کی گونج میں سنی کانفرنس ملتان اور میلاد مصطفیٰ کانفرنس رائے ونڈ کی یاد تازہ کی جا رہی ہے انشاءاللہ، اور آپ سب ارادہ فرما لیں کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر حضور نبی کے نوکر بن کر، حضور نبی پاک کے دیوانے بن کر، اور یہ سمجھ کر کہ ہمارے آقا و مولا حضور غوث پاک نے ہمیں نبی کا نوکر بنا دیا ہے، سبحان اللہ، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بھائی دلوں سے میل نکالو، دلوں کو جوڑو، دلوں کو ملاؤ، اور اپنے آپ کو اسلام کے لیے اور نبی کے عشق کے لیے اور غوث پاک کی نسبت کے لیے، اور دیکھیں یہ کتنی عظیم بات ہے، چاہے سلسلہ کوئی بھی ہے، 11ویں شریف ہر مسجد میں چل رہی ہے، 11ویں شریف ہر ادارے میں چل رہی ہے، ہر گھر میں چل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ ہمارا پیر خانہ ایک ہی ہے، ہم سارے نبی کے نوکر ہیں، ہم سب کی منزل ایک ہے، ہم سب کا مقصد ایک ہے۔ ایک بڑی محبت سے بڑی اونچی آواز میں کہہ دیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہماری حاضری منظور مقبول فرمائے۔ میں سچی بات آپ کو بتاؤں، میں بہت دور تھا، وہاں سے بھی میں پہنچا ہوں سیدھا، اور کل بھی ہمارے پروگرام نارتھ میں ہے، لیکن میرے لیے بہت بڑی سعادت تھی جب مجھے گمگول شریف آستانے کی طرف سے اور مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا، حاجی انعام صاحب اور اسماعیل صاحب کی طرف سے، کہ ہم 11ویں شریف منا رہے ہیں تو آپ نے ٹائم دینا ہے۔ میں نے آج کا پروگرام دیا ہوا تھا، میں نے کہا غوث پاک کی 11ویں بھی ہو، ہم نوکر بھی ہوں، بغداد شہر دی کیا نشانی، تے اونچیاں لمیاں چیراں ہوں، تن من میرا پرزے پرزے، جیویں درزی دیاں لیراں ہوں، انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیراں ہوں، بغداد شریف دے منگ ٹکڑے کھاساں یا حضرت باہوں، کرساں میراں میراں۔ بھائی ہم تو نوکر ہیں ہمارے۔ وہ ایک دفعہ شاہ صاحب جب بات چل رہی تھی سیدہ کائنات کے حوالے سے، تو مجھے کسی نے کہا آپ کی رائے کیا؟ میں نے کہا نوکر کی کیا رائے ہوتی ہے، ہم تو نوکر ہیں۔ رائے تو وہ تھی جو نبی نے دے دی تھی، جب بھی سیدہ تشریف لائیں نبی نے اٹھ کر استقبال کیا، بولا تو صحیح نا، یہ رائے ہے، ہم کیا رائے دیں گے؟ ہماری تو ایک ہی رائے ہے کہ سن فریاد پیران دے پیرا، میری عرض سنی کن دھر کے ہوں، بیڑا اڑیا میرا وچ کپران دے، جتے مچ نہ بیندے ڈر کے ہوں، شاہ جیلانی محبوب ربانی، میری خبر لے او جھٹ کر کے ہوں، تے پیر میران ملا جنان دے حضرت باہوں، او قدی لگ دے تر کے ہوں،